یہ جو دورہ ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر کا، ان کی جو ملاقات ہوئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے، ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو شکریہ ادا کیا. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میرے لیے اعزاز ہے. دس از اے ہیوج شفٹ ان دا جیو پولیٹیکل سچویشن آف ساؤتھ ایشیا. جی ہاں، بالکل درست ہے. دیکھیں، دو چیزوں کا اس میں خیال رکھنا پڑے گا. ایک تو یہ ہے کہ جو یہ میٹنگ ارینج کی گئی ہے، اس میں پاکستان نے کافی زیادہ اپنے چینلز استعمال کیے ہیں، اور یہ میٹنگ آنن فانن میں اچانک نہیں ارینج ہو گئی ہے، یہ پہلے سے کافی شیڈیول تھی. تو اسے صرف ایران اور اسرائیل کے پس منظر میں جو رپورٹیں اور سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں، صرف اس انداز میں اگر نہ دیکھا جائے، گو کہ جب بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں دنیا میں اور دو بڑی شخصیات ملتی ہیں، تو تذکرہ اس وقت جو حالات ہوتی ہیں جیو پولیٹیکل، اس کا از خود آ ہی جاتا ہے، چاہے وہ G7 کا اجلاس ہو، چاہے کوئی اور ملٹی لیٹرل فورم ہو، یا دو اہم شخصیات کی ملاقات ہو، یا ڈنر ٹیبل پہ جب گفتگو ہوتی ہے عام حالات میں، تو یہ چیزیں آ جاتی ہیں. لیکن اصل اس کا محور یہی تھا کہ جو ایڈوائزرز ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے، ان کی رائے میں، اور ظاہرہ اس کے لیے ملٹری ڈپلومیسی بھی کافی کام آئی، اور جو انفارمل چینلز اندازہ ہوتا ہے وہ بھی کافی کام آئے. اور جو بڑی احسن بات ہے، پاکستان کو یہ ہمیشہ کرنا چاہیے. اس دفعہ پاکستان نے کیا، احسن طریقے سے کیا، اور حالات ہمارے فیور میں تھے، کیونکہ اس جنگ نے جو ہماری عزت و وقار و تقریم کو بڑھایا ہے، اس کی وجہ سے آپ کی فوقیت بڑھ گئی ہے، بڑے ملکوں کے نظر میں بھی اور دنیا کی نظر میں بھی. دیکھیں، آپ کے پاسپورٹ کی فوقیت کیوں بڑھتی ہے؟ وہ اس لیے بڑھتی ہے کہ آپ کا وقار بڑھتا ہے دنیا میں. اس کے بہت سارے عوامل ہیں کہ آپ کا وقار کیوں بڑھتا ہے، اور وہ عوامل میں سے ایک جو اس میں عنصر یہ ہے کہ اس مرتبہ ہماری بڑی میچور قسم کی جو قیادت نے بیانات دیے. میں ریفر کروں گا جو پہلی اجلاس ہوا نیشنل سیکورٹی کونسل کا، اس اجلاس کا اعلامیہ دیکھ لیں آپ، 24 مئی کو ہوا تھا. تو اس اعلامیے کے بعد سے لے کے جب تک ڈونلڈ ٹرمپ کی یعنی یو ایس کی انٹرفیئرنس یا انوالومنٹ کے بعد جب جنگ کا خاتمہ ہوا، جو کہ مودی سرکار ابھی بھی نہیں مانتی ہے، حالانکہ کوئی 15 دفعہ ڈونلڈ ٹرمپ اس کا ذکر کر چکے ہیں، کل کو شامل کیا جائے تو وہ اور نہ ماننا اس کی ایک بڑی وجہ ہے، بڑا سبب ہے کہ کیوں نہیں مانتے ہیں مودی سرکار اس بات کو. اس پہ میں 30 سیکنڈ کے لیے گفتگو کروں گا کہ کیوں نہیں مانتی ہے. لیکن ابھی گفتگو چل رہی ہے اس میٹنگ کی. اس میٹنگ میں یقیناً جو پاکستان کے مفادات کی بات ہے، اس میں یقیناً آئی ہوگی، اور ظاہر ہے ہر شخص اور ہر ملک اپنے مفادات کی بات کرتا ہے، اور امریکہ کو اپنے مفادات بھی اس خطے میں نظر آ رہے ہیں. سب سے اہم بات جو اس وقت ہے کہ دنیا میں اگر کوئی ٹریگر پوائنٹ ہے، اگر کوئی نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے، جو ہم بال بچ گئے نا، دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کے اشاروں سے بھی دیکھ لیں، اس جنگ میں بال بچ گئے ہم، کیونکہ ایک فلیش ہولڈ تک پہنچنے والے تھے. جب نیشنل ہماری اتھارٹی کی کمانڈ اتھارٹی کی میٹنگ کال ہو جائے، تو اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کہا، ذرا اس کی یاد دہانی کر لیں. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اس وقت دنیا جس دہانے پر کھڑی ہوئی ہے، اگر دوبارہ یہ بھیڑ پڑے انڈیا اور پاکستان، پہلے تو انڈیا نے سمجھا کہ یہ تر لقمہ ہے، اس کو نگل جاؤ پاکستان کو. جب انہوں نے دیکھ لیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے اور یہ کنونشنل وار تھریش ہولڈ کی طرف جا سکتی ہے، تو پھر ایسی صورت میں امریکہ جیسے ملک کو بھی میں آپ کو اگلے 15 سیکنڈ میں یہ بتا دوں کہ خدا نخواستہ دنیا میں کہیں بھی اگر کوئی نیوکلیئر حادثہ ہو جاتا ہے، یا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، یا کوئی جنگ ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں دنیا کا موسم تبدیل ہو جائے گا، قحط پڑ جائے گا، کنٹامینیٹ ہو جائے گی، لوگ بلین کے حساب سے چند ہفتوں میں فوت ہو جائیں گے، اور لقمہ اجل تو پہلے دن کروڑوں انسان ہو جائیں گے. تو ان تمام چیزوں کو دیکھا جائے تو وہ دو ملکوں کے درمیان تو بات نہیں رہتی ہے. تو جب دو ملکوں کے درمیان بات نہیں رہتی تو کوئی طاقتور ملک ایسا تو ہوگا، اور اس میں ٹرمپ ہے، اس میں امریکہ ہے، سب سے بڑے طاقتور ملک کا سب سے بڑا طاقتور پریزیڈنٹ وہ انٹروین کر رہا ہے. وہ کہیں ایسی اپنی کوئی کسی اپنی سیٹسفیکشن کے لیے نہیں کر رہا ہے، وہ دنیا کے مفاد میں کر رہا ہے. بالکل. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.